تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے، جس کے حصار میں، جس کے دائرے میں انسان محفوظ ہے۔ انسان کی دنیا، انسان کی عاقبت، انسان کی آخرت اور انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی تقوی کے سایہ میں محفوظ ہے۔ بے تقوی انسان انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، وحشی بن جاتا ہے اور مجسم شیطان بن جاتا ہے۔ اور آج ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کی یہ بنیاد کہ انسان تقوی سے دور ہو جائے، اس کی کیا شکل بن جاتی ہے۔ فرق نہیں پڑتا بغیر تقوی کے ملحد ہو یا بغیر تقوی کے اپنے آپ کو مومن کہے، کلمہ پڑھ کے تقوی چھوڑ دے یا کلمہ پڑھے بغیر تقوی چھوڑ دے، نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلنا ہے کہ انسانیت کے زمرے سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ آج کا انسان ایسا ہی ہے، شیاطین ہیں، درندے ہیں، وحشی ہیں، اور جنہوں نے انسانیت کو جنگل کی طرح اور جنگلی جانوروں کی طرح مٹانا شروع کر دیا ہے، اپنی ہوس اقتدار میں، ہوس ثروت میں، دولت میں اور دیگر جو قباحتیں ان کے اندر موجود تھیں اور ہیں، انہوں نے انسانیت کو تباہ کر دیا۔ اور سب سے بڑھ کر زیادہ مرکز ہدایت اور مرکز امنیت، مرکز دین، مرکز قرآن کو انہوں نے ہدف قرار دیا ہے۔ ہر چند سرزمین نزول قرآن حجاز ہے، لیکن حجاز شیطانوں کے قبضے میں ہے، شیطانوں کے اڈے ہیں وہاں پر، اور حجاز کی ساری سرزمین ان کو کرائے پہ دے دی گئی ہے، پٹے پہ دے دی گئی ہے، اور اس کے بدلے میں آل سعود و دیگر حکمرانوں نے اقتدار حاصل کیا ہے، مقدس سرزمین شیطانوں کو دے کر۔ اور آج اگر انسانیت، انسانی قدریں، الہی نظام کی اگر حفاظت ہے تو وہ فقط ایک ملک کر رہا تھا، ایران، اور ایران کے جو دست و بازو تھے، ساتھی تھے، جیسے لبنان میں، یمن میں، حشد شعبی عراق میں، اور باقی دنیا جہاں جہاں انقلاب کے حامی، انقلاب کے طرفدار، انقلاب کے حمایتی موجود تھے، وہ سب کے سب ان کی زد پر ہیں۔ اپنے گمان کے مطابق ان کو مٹانے کے لیے، صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ آگ جلائی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے، نام و نشان مٹانے کے لیے انہوں نے آگ کا الاؤ جلایا اور اس میں حضرت ابراہیم کو پھینکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نار ابراہیم کے لیے گلزار بنائی۔ اسی طرح آج راہ ابراہیم پر، ملت ابراہیم پر اور سیرت و صراط ابراہیم پر صرف ایک قیادت اور ایک ملت ہے، اور وہ ان شیطانوں کے مقابلے میں ہے۔ انہوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور قتل و غارت کی ہے، اور سب سے بڑھ کر امام شہید، رہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور ان کے اعلیٰ سپہ سالاروں کی شہادت ہے۔ لیکن اس ملت نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جانانہ مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جارحانہ حملے کیے ہیں اور انہوں نے جانانہ مقابلہ کیا ہے۔ جو شہید ہو گئے، منہم من قضا نحبہ، اور وہ جو آج میدان میں قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ان دشمنوں کو عاجز کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، نابود کر دیا ہے، اور ان کا سارا اقتدار و رعب خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا آج دیکھ بھی رہی ہے، تسلیم بھی کر رہی ہے۔ اور اس معرکہ نے، اس جنگ نے دنیا کو بیدار بھی کیا ہے، مسلمانوں کو بالخصوص متوجہ کیا ہے۔
مسلمان حکمرانوں میں سے ہمیں کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ 58 اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں سے ایران تو خود 58 میں سے ایک ہے، ایران کے بعد باقی جو ممالک پر مسلمان حکمران ہیں، کسی ایک میں بھی ہمیں معمولی سا شائبہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس جنگ سے، ان قربانیوں سے اور اس تمام مارکہ سے انہوں نے کوئی عبرت حاصل کی ہو، سمجھے ہوں، بلکہ شاید ذلت زیادہ دکھائی ہے۔ پہلے خوف زدہ تھے، اب اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ پہلے ڈرپوک تھے، اب زیادہ بزدل ہو گئے ہیں۔ پہلے لالچی تھے، اب زیادہ لالچی ہو گئے ہیں۔ پہلے خیانت کرتے تھے، اب زیادہ خائن ہو گئے ہیں۔ یہ تو حکمرانوں کی ایک کیفیت ہے جو سب کے سامنے ہے، لیکن مسلمان عوام میں بیداری آئی ہے، اور بہت بڑی بیداری آئی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ بیداری ابھی صرف احساس میں ہے۔ اس احساس کو بڑھ کر آگے فکر بننا ہے، اور اس فکر کو ارادہ بننا ہے۔ یہ مرحلہ رہتا ہے۔ احساس ہی پہلے نہیں تھا، بے حسی تھی، بے حسی ختم ہو کر احساس پہ بیدار ہو گیا ہے۔ اب اگلے مراحل یہ علماء کا، قیادت کا کام ہے کہ اس احساس کو فکر میں، اور فکر کو ارادے میں، اور ارادے کو عمل میں اور اقدام میں تبدیل کریں، اور ہوگا انشاءاللہ۔ اس احساس کو خصوصاً پاکستان کے اندر ہم نے زیادہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے تمام عوام، خواہ وہ مذہبی طبقہ ہو، غیر مذہبی طبقہ ہو، وہ مذہبی شکل کوئی بھی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سب کے سب عوام الناس متوجہ ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمسو ہیں، یکسو ہیں، اور احساس ہے انہیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا نے جو پٹیاں ان کی آنکھوں پہ باندھی تھیں، مفتیوں نے، وہ انہوں نے ہٹا دی ہیں، اور حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس بیچ میں پاکستان کے عوام نے، اور پاکستان کے خصوصاً شیعہ عوام نے بھرپور ذمہ داری اور بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ بالخصوص جب رہبر شہید کی شہادت کی خبر نشر ہوئی، تصدیق ہوئی، تو جوانوں نے ملک بھر میں جو جذبات دکھائے، احساسات دکھائے، اور شہید ہوئے، شہادت تک آگے گئے۔ یہ بہت بڑا علامت تھی اس بات کی کہ بیداری کے لحاظ سے، تاثیر کے لحاظ سے پاکستان نے زیادہ اثر لیا ہے۔ بعض حکومتی لوگوں نے یہ توجہ بھی دلائی ہے کہ اور کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا، اس ملک میں ایسا کیوں ہوا؟ تو جواباً ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور کسی ملک نے ٹرمپ کی چاپلوسی نہیں کی، آپ نے ٹرمپ کی چاپلوسی کی ہے۔ تو پاکستان میں وہ کام ہوتے رہتے ہیں جو دنیا نہیں کرتی، لیکن ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں، ہمارے عوام بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک طبیعی رد عمل تھا، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، پلاننگ نہیں تھی، کسی کی طرف سے کوئی کال نہیں تھی، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ ایک جوانوں کا اپنا ایک جوش تھا جو انہوں نے دکھایا، اور اگر ذمہ داری کے ساتھ حکومتی، جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، جیسے پنجاب حکومت نے لاہور اور دوسرے شہروں میں معاملے کو بہت احسن طریقے سے سنبھالا، اور ان سوگواروں، عزاداروں کے احساس کا احترام کیا، اگر یہ ہر جگہ ہوتا تو شاید یہ نقصان بھی نہ ہوتا۔ لیکن پاکستانی ان جوانوں نے بیداری کا ثبوت دیا، اور ان شہداء نے پاکستان کا وقار بہت بڑھایا ہے۔ ہر چند آج ان کا کوئی وارث بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے شہادت اور ان کے قاتلوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے، نام بھی نہیں لیتے، ڈرتے ہیں نام لیتے ہوئے بھی۔ لیکن ان جوانوں نے اپنا نام اپنے شہید کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ لکھوا لیا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا کام ہے، ملت ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی و ہمدردی، اس میں بھی پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے طور پر سب نے امدادی تعاون بھی کیا ہے، اور جاری ہے یہ تعاون، اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔
اور کرنا چاہیے ہمیں، جو بغیر ایران نے کسی سے مدد نہیں مانگی، انہوں نے کھل کے اعلان کیا کسی سے نہیں مانگی مدد. اگر کر رہے ہیں لوگ وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہے کہ اس صورتحال میں ضروری ہے، اپنی انسانیت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس صورتحال میں اس مظلوم ملت اور اس بہادر دلیر ملت کے ساتھ کھڑے ہوں، ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ کریں ہم. اور تیسری چیز جو پاکستان کے اندر اور باقی دنیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں زیادہ نمایاں محسوس ہو رہی ہے، وہ امت کے اندر اتحاد اور وحدت کا رجحان ہے. اس کے لیے پاکستان کے سارے طبقات گواہ ہیں، باقی اکابرین علماء بھی کرتے رہے ہیں کوشش، لیکن جامعہ عروۃ الوثقیٰ نے اس کو اپنا دین سمجھ کر، اپنا ایمان سمجھ کر، اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو ادا کیا ہے، اور اللہ نے توفیق دی ہے، اور ایک نسبی فضا وحدت کی ملک کے اندر قائم ہوئی ہے، جس کے سماجی اجتماعی اثرات ساری دنیا نے دیکھے ہیں. لیکن جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا. رہبر شہید رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان سے پہلے امام راحل رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ساری زندگی اس تبلیغ اور ترویج پر گزاری مسلمانوں کے اندر کہ آپس میں اتحاد قائم کریں، وحدت قائم کریں، اور وحدت میں ہماری نجات ہے. لیکن مسلمان حکمران جو ہمیشہ شیاطین کے لیے کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ وحدت قائم نہیں ہونے دی. علماء نے بھی کوتاہی کی، سستی کی. وہ کچھ تو وحدت کے قائل ہی نہیں تھے، جو فرقہ باز اور فرقہ ساز علماء ہیں، لیکن کچھ جو قائل تھے وہ ڈر سے، خوف سے مرعوب ہو کر، مغلوب ہو کر اپنے مدرسوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں خاموش بیٹھے رہے اور وحدت کے لیے عملی قدم نہیں اٹھایا. الحمدللہ جتنا ہو سکا عروۃ الوثقیٰ نے کیا. آرزو سب کی تھی کہ ایک دن ایسا آئے کہ مسلمانوں کے اندر بیداری بھی پیدا ہو اور وحدت بھی. یہ عمل تدریجاً بہت آہستہ رفتار سے جاری تھا. رہبر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے اور اپنے خون سے، اپنی قربانی سے اس عمل کو ایک لمحے میں انجام دے دیا اور مسلمانوں کو بیدار کیا، اور اتحاد و وحدت کا رجحان بھی پیدا ہوا. سب کو احساس ہوا. پہلے مختلف وجوہات تھیں، دلائل تھے، اور ان دلائل کی آڑ میں وحدت سے گریزاں تھے اور اپنے اپنے حزب اور اپنی اپنی تنظیم چلا رہے تھے، اپنا اپنا گروہ چلا رہے تھے. لیکن آج الحمدللہ یہ احساس سب کے اندر پیدا ہو گیا اور سب کے دل نرم ہو گئے اس قربانی کے نتیجے میں رہبر شہید کے، جس کا آپ نے عملی نمونہ دیکھ لیا ہے کہ انتظار کرتے رہے ہم روز شہادت سے لے کر چیلم تک، کہ چونکہ احساس تو محسوس ہو رہا تھا سب کے اندر ہے، اقدام کا انتظار کرتے رہے. اور ہم تو شروع سے سب کو بلاتے ہیں، سال میں کئی دفعہ، سال میں 3-4 دفعہ ہم عمومی دعوت دیتے ہیں تمام علماء، شیعہ علماء، سنی علماء، اکابرین تنظیموں کو، سب کو دعوت دیتے ہیں، جس کا وہ آج اعتراف بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملی ہے یہ دعوت. لیکن اپنی مصلحتوں کی وجہ سے یا اپنے دلائل کی وجہ سے نہیں آتے تھے، اور ہم نے بھی انتظار کیا کہ آگے ملیں. چونکہ ہماری دعوت پر تو آتے نہیں ہیں تو خود کوئی قدم اٹھائیں. ہم ہر ایک کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آخرکار پھر یہ اعزاز بھی عروۃ الوثقیٰ کو اللہ نے دیا کہ ہم نے چہلم کیا اور اس میں دعوت دی، اور سب آئے. اس میں اکا دکا شخصیات کو چھوڑ کر باقی سب آئے. اور یہ اس شہید کی شہادت کا اثر تھا، اس رہبر کی شہادت کا اثر تھا کہ بزرگان آئے، علماء آئے، مختلف تنظیموں کے سربراہان آئے، اور انہوں نے آ کر اچھی رہنمائی بھی کی اور شرکت بھی کی بھرپور. اور اس کے بعد پھر مختلف شہروں میں یہ عمل جاری ہے. سکردو میں چہلم کا بہت عظیم الشان پروگرام ہوا، مجلس ہوئی بھرپور، وہاں عوام نے شرکت کی، علماء نے خطاب کیا. اسی طرح گلگت میں، اور ابھی جاری ہے یہ سلسلہ. کراچی میں انشاءاللہ
3 مئی کو کراچی میں بڑا اجتماع انشاءاللہ متوقع ہے اور اس میں بھی سارے شریک ہوں گے، اور اسی طرح پشاور میں 10 مئی کو طے پایا ہے کہ 10 مئی کو انشاءاللہ پشاور میں بڑا اجتماع ہوگا، اور 5 مئی کو سندھ میں اندرون سندھ کے لیے ان لوگوں نے اظہار آمادگی کیا ہے، اپنے اپنے علاقے میں عوامی اجتماعات شیعہ سنی مل کے سارے کریں گے۔ اور پھر ایک خوبصورت منظر یہاں لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جامعۃ المنتظر میں کے اندر ہوا 2 دن پہلے، اور اس میں سارے فریق آئے، وہ جو عروۃ الوثقیٰ میں نہیں آئے تھے وہ بھی وہاں آئے، اور ایک بہت اچھا اجتماع ہوا اور اس کا پیغام پہنچا۔ اور اب یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ رسماً اس کے بارے میں مشاورت ہو گئی ہے، مرکزی پروگرام مینار پاکستان میں، جس کی تاریخ بھی معین ہو گئی ہے، جگہ، اور باقی چونکہ سب مل کے وہ کر رہے ہیں، خصوصاً لاہور کے مومنین اور لاہور کی تنظیمیں اور لاہور کے اکابرین، انہوں نے فیصلہ تو کر لیا بنیادی، اب جس طریقے سے وہ اناؤنس کریں گے تو یہ انہی کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، میں نہیں کرتا۔ انشاءاللہ جب اناؤنس ہوگا تو لاہور کے تمام مومنین، انہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنا ہے، اللہ نے یہ اعزاز آپ کو دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت ہے، عالمی حالات کا بھی تقاضا ہے کہ پاکستانی عوام کی طرف سے یہ بھرپور اجتماع ہو، ملکی حالات کا بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ اجتماع ہو انشاءاللہ، جس میں وحدت کا مظاہرہ کیا جائے، اور وہ وحدت مطلوبہ جس کی انتظار میں فرد فرد تھا، جگہ جگہ سارے لوگ ایک حسرت کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا آئے گا یہ علماء یکجا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ بے شک اپنی اپنی شناخت، اپنے اپنے شعبے رکھیں، اپنے ادارے اپنی تنظیموں میں رہیں، لیکن آپس میں ملیں تو صحیح، کسی ایک مقصد پر، کسی ایک ہدف میں تو اکٹھے ہوں، اور وہ کام رہبر شہید نے انجام دے دیا ہے، اور الحمدللہ آمادگی سب کے اندر ہے، پیدا ہو گئی ہے۔ جس میں نہیں ہے ظاہر ہے اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ہم شروع سے اسی منطق کے قائل ہیں کہ جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ عموماً وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کی شمولیت کے لیے جو تیار نہیں ہے ذہنی طور پر، عملی طور پر، اور ان کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے، فرصتیں ضائع ہوتی ہیں، وسائل ضائع ہوتے ہیں، مواقع ضائع ہوتے ہیں۔ جو آمادہ ہیں وہ میدان میں آ جائیں، انشاءاللہ ان کو دیکھ کر جو دوسرے ہیں جن کے راہ میں کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ آمادہ ہو جائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ آمادہ طبقہ جب میدان میں آتا ہے تو غیر آمادہ بھی نکل کے ان کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو بیچ میں تاخیر ہوئی ہے وہ بھی شاید حکمت اللہ تعالیٰ کی یہی تھی کہ یہ جو منتشر لوگ ہیں، متفرق ہیں، یہ جمع ہو جائیں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں، اور وہ کام الحمدللہ نزدیک ہے، ہو گیا ہے۔ اب میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ سارے ہو گئے ہیں، چونکہ پاکستان میں عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ 2-3 قائدین ہیں یا 2-3 جماعتیں ہیں، اگر یہ مل جائیں تو سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا۔ میں متفق نہیں تھا اور نہیں ہوں۔ میری نظر میں شیعہ قوم میں کم از کم 200 سے 300 کے قریب رہبر ہیں، اور جب تک ان سب کو نہیں ملائیں گے، اکٹھا کریں گے اور ان کی قیادت کو تسلیم نہیں کریں گے، انہیں عزت شخصیت نہیں دیں گے، یہ آگے معاملہ 2-3 کے ذریعے آگے نہیں بڑھے گا۔ خود لاہور شہر میں 30-40 کے قریب رہبر شیعہ یہاں پر موجود ہیں، یہ میرا ایک محتاط اندازہ ہے 30-40، ورنہ اس سے زیادہ ہیں۔ اور کوئی ان کو قائد مانے نہ مانے، ہم ان سب کو قائد مانتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے حلقے کے، اپنی اپنی تنظیم کے، اپنے اپنے مرکز کے قائد ہیں یہ، اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اور اب آپ سب کا مشترکہ چیلنج آ گیا ہے، اور آپ نے سب نے مل کر انشاءاللہ اس مرحلے کو طے کرنا ہے۔ ساری دنیا اس انتظار میں ہے۔ آپ نے دیکھیں آپ کے جوانوں نے 1 مارچ کو جو جذبہ دکھایا، ایرانی قوم آج تک آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، فرد فرد، بچہ بچہ، ہر زن و مرد پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنی طرف لے لیتے ہیں کہ ایرانی قوم ہماری وجہ سے شکریہ ادا کر رہی ہے۔ ایرانی قوم کو پتہ ہے آپ نے ٹرمپ کے ساتھ کیا کیا اور کیا کہتے ہو اس کو، اور
ایرانی جو ٹرمپ کے سائے میں بھی ہو تو اس کو بھی پسند نہیں کرتے، تو آپ کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ یہ شکریہ، یہ وقار، عزت پاکستان کو ان جوانوں نے دلوائی ہے جنہوں نے اپنی جان پیش کی ہے۔ حکمران پاکستان کو عزت دلا سکتے ہیں اگر ذلیل سے، ٹرمپ سے دور ہو جائیں اور اپنا ملکی وقار بحال رکھیں، تو یہ بھی پاکستان کو عزت دلا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دلائیں گے، پاکستانی قوم بھی دلائے گی انشاءاللہ۔ اور ہمیں اس اتحاد کے اس مظاہرے میں یہ بھی ثابت کرنا ہے، چونکہ پاکستان بھی ایران جیسی ہی مشکلات سے گھرا ہوا ہے، ان کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور اس سے بھی ہم لا تعلق نہیں ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، پاکستان کو پڑوسی دشمنوں کا خطرہ ہے، پاکستان کو اسرائیل کی طرف سے خطرہ ہے، پاکستان کو تکفیریوں کا، خوارج کا خطرہ ہے، وہ خوارج جو افغانستان میں ہیں اور وہ خوارج جو پاکستان میں، اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دن رات پاکستان کے حالات خراب کر رہے ہیں، ان سب کا خطرہ ہے پاکستان کو۔ تو ملت تشیع ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، پاکستان بنانے والے ہیں، پاکستان بچانے والے ہیں، اور ہر چند ان کے ساتھ ناانصافی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی حفاظت کرنا یہ ملت تشیع اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ مرحلہ انشاءاللہ قریب آئے گا، چونکہ جون کے ہی اندر یہ محرم سے پہلے پہلے یہ اجتماع ہونا ہے، تو ذہنی طور پر بھی تیار ہو جائیں، عملی طور پر بھی۔ اور لاہور والے میزبانی ادا کرنی ہے آپ نے، مینار پاکستان پہ ہوگا۔ عروۃ الوثقی میں جب ہوتا ہے تو لاہور والے سمجھتے ہیں کہ عروہ والے خود اچھے منتظم ہیں، یہ کر لیتے ہیں، انتظام کر لیتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ کر لیتے ہیں، عروۃ الوثقی میں ہے، لیکن یہ عروۃ الوثقی میں نہیں ہوگا، یہ پروگرام مینار پاکستان میں ہوگا، اور عروۃ الوثقی کے اختیار میں مینار پاکستان نہیں ہے، یہ حکومت کے اختیار میں ہے، اور یہ تمام مومنین لاہور نے انشاءاللہ اس طرح کی میزبانی کرنی ہے کہ اعلیٰ ترین میزبانی کا بھی شرف ان کے نام ہو جائے، اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ہے انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کو اللہ نے نصرت کرنی ہے، مدد دینی ہے انشاءاللہ۔ اور اس وقت اس فضا کا یہ تقاضا ہے، اور ہماری دعا اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے گا، اور تمام اکابرین، علماء، قائدین، شیعہ و سنی سب انشاءاللہ مل کر ہم اس مرحلے کو جیسا تقاضا ہے وقت کا اس طرح سے انجام دیں گے انشاءاللہ۔